ایک آدمی کو حضرت عمر کے سامنے لایا گیا، ڈاکو ہے، اس کو اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا دے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے پہلی دفعہ چوری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قبول ہی نہیں کرتا، مان ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پہلی دفعہ چوری کی۔ 3-4 دفعہ تو اللہ پاک بھی ڈھیل دے دیتا ہے بندے کو گناہ کرنے پر، چھوٹے کرنے پر، جو لیکن جب بندہ حد سے بڑھتا ہے، اللہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو پھر عادت بنتی ہے۔ پہلی دفعہ نہیں، یہ تیری عادت ہے چوری کی، اور چوری کی عادت، گالی گلوچ کی عادت ماں باپ کے حوصلے اور ماں باپ کے سہارے سے ہوتی ہے، ورنہ ہونا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوشش کرو کہ اولاد صدقہ جاریہ چھوڑ کر مرو، اللہ تمہیں ایسی اولاد دے جو تمہارے مرنے کے بعد اچھے اعمال کرتی ہے۔ میں نے گزشتہ 2 دن میں اسی پہ بات کی تھی، آج بھی اسی پہ ہی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد کو اچھا اخلاق۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز، روزے، حج، زکات سے بھی بڑا عمل ماں باپ کا ہے جو اپنی اولاد کو اچھا اخلاق سکھاتے۔ نماز سکھائی، روزہ حج سکھایا، لیکن اخلاق نہیں سکھایا تو کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی اخلاق بڑا عمل ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت کر کے بتایا کہ ایک دفعہ کھانے میں حضرت اسامہ حضور کے ساتھ تھے، 8-9 سال کی عمر تھی۔ حضرت اسامہ نے پوری پلیٹ میں کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر مارا، کبھی لقمہ ادھر لگایا، کبھی ادھر لگایا، کبھی ادھر لگایا۔ 2-3 دفعہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، حضور نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا بچے اچھی عادت یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھا، ساری پلیٹ میں ہاتھ نہ مارنا، یہ تربیت ہے۔ ماں باپ اولاد کے مربی ہوتے ہیں۔ ہم نے ماں باپ کے حق و سنت کی ہیں کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ جس ماں باپ نے اولاد کی تربیت کا حق چھوڑ دیا، اس ماں باپ نے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا اور اپنی اولاد کو بھی برباد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا کہو، 10 سال کی ہو جائے تو نماز مار کے پڑھو، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ تو اب ہمارے رواج پڑ گئے کہ ہم سنتیں اور نفلیں بھی گھر مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں تو لوگ گھروں کے اندر نفل اور سنتیں ادا کرتے تھے، مسجد صرف فرض نماز کے لیے ہوتی تھی۔ بلکہ پرانے وقتوں میں تو مسجدوں میں یہ واش روم یا وضو کی جگہ بنانے کے لیے انتظامات نہیں ہوتے۔ مسلمان گھر سے وضو کر کے چلے اور جتنے قدم چل رہا اس میں نیکیاں ہوتی، زمین گواہ بنتی ہے، ارد گرد کے در و دیوار گواہ بنتے ہیں، شجر و اشجار گواہ بنتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے۔ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اس گھر میں حیات ہے اور زندگی ہے۔ زندگی ہے تو آپ زندہ ہیں، آیا دم تو آپ آدمی ہیں، اور زندگی
کھانے پینے کا نام نہیں،